ہندوستان اور پاکستان کے بعض لکھاری اور دانشور مہاراجا رنجیت سنگھ کو ایک سیکولر اور مذہب کے معاملے میں ایک روادار حکمران ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نہ تو سیکولر تھا اور نہ ہی مذہبی روادار۔ اس کی ریاست کی بنیاد اور ساخت میں سکھ مت کا بھرپور عمل دخل تھا۔ اس کی حکومت کو سرکار خالصہ اور سکھا شاہی کہا جاتا تھا۔ سکھا شاہی میں ہندو تو برابر کے شہری تھے، لیکن مسلمان رعیت تھے اور ان پر چند مذہبی پابندیاں عائد تھیں۔ رنجیت سنگھ کے دور میں اذان اور گائے کا گوشت کھانے پر پابندی تھی۔ اس کے دور میں مسجدوں کی بے حرمتی اور بے توقیری معمول کی بات تھی۔ سکھ فوجی مسجد میں گھس جاتے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر وہاں اپنا اسلحہ بارود رکھ دیتے۔ سکھ گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، لیکن رنجیت سنگھ کے قانون کے مطابق نہ صرف اس کے گوشت کھانے پر پابندی تھی، بلکہ بیف کھانے والے کو سر عام زندہ جلا کر اذیتناک موت دی جاتی تھی۔ چپلی کباب پشاور کا روایتی ڈش ہے جو کہ عام طور پر بیف سے بنتا ہے۔ جب سکھوں نے 1835 میں پشاور شہر پر قبضہ کیا تو انہوں نے بیف کھانے پر پابندی عائد کر دی، یعنی چپلی کباب کھانا قابل موت جرم بن گیا۔ 1836 میں برطانوی ٹریولر گاڈفرے تامس وینیے کابل جاتے ہوئے پشاور سے گزرا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سکھوں نے ایک پشاوری مسلمان کو پکڑ لیا جس پر الزام تھا کہ اس نے چپلی کباب کھایا تھا۔ سکھ فوجیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ انہوں نے اس مسلمان کو آگ میں دھکیل دیا اور اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان سکھوں کے ہاتھوں میں نوکدار ڈنڈے تھے۔ اگر آگ میں جلستا ہوا اور شدید درد میں مبتلا مسلمان آگ سے نکلنے کی کوشش کرتا تو سکھ سپاہی ان ڈنڈوں سے اس مسلمان کو واپس آگ میں دھکیل دیتے، حتیٰ کہ وہ مسلمان آگ میں زندہ جل کر مر گیا۔ رنجیت سنگھ کی حکومت کرپشن، ظلم، بے انصافی اور بدنظمی کے لیے بدنام تھی۔ اردو زبان میں سکھا شاہی کا فریز استعمال ہوتا ہے جو کنایتاً بے انصافی کا زمانہ، افراتفری اور بدنظمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً 1832 میں ایک جرمن مشنری جوزف وولف نے کشمیر کا چکر لگایا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کرپٹ سکھ آفیسر نے 5 کشمیری مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر قتل کر دیا، لیکن اس کا اصلی مقصد ان کا جائیداد ہتھیانا تھا۔